جمعے کے دن ایک بہت ہی آسان لیکن بہت مجرب وظیفہ، اس کو آپ چلتے پھرتے پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے گھر میں مال و دولت کے ڈھیر لگا دیں گے۔ اگر آپ 1 ارب بھی مانگو گے تو اللہ پاک اپنے خزانہ غیب سے عطا کریں گے۔ یہ اتنا بابرکت وظیفہ ہے، انشاءاللہ اس کو کرنے سے اتنی دولت آئے گی کہ گھر، آپ کی الماریاں، آپ کی جیبیں پیسوں سے بھر جائیں گی۔ معزز سامعین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ یہ وظیفہ جمعے کے دن کا دولت کا تیز ترین وظیفہ ہے اور یہ فوراً اثر کرتا ہے۔ جمعے کے دن آپ صرف 1 منٹ کا وقت نکال لیں، اس میں کوئی آپ کو 2 گھنٹہ، 2 گھنٹے یا 5 گھنٹے نہیں لگیں گے، صرف 1 منٹ نکال کر اس وظیفے کو کر لیں۔ جمعے کے دن آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھ لیں۔ آپ دنیا کے جس بھی کونے میں بیٹھے ہیں، پاکستان میں، انڈیا میں، افغانستان میں، یعنی جس بھی جگہ آپ بیٹھے ہیں، جیسے ہی میری ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی اس کو 1 مرتبہ کھول کر دیکھیں اور میرے بتلائے گئے طریقے کے مطابق اس وظیفہ کو کر لیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے خزانہ غیب سے آپ کی مدد فرمائیں گے، آپ کا گھر مال و دولت سے بھر جائے گا۔ آج کا عمل جمعے کے دن کا خاص عمل ہے۔ جو بھی جمعے کے دن اس عمل کو کرتا ہے، اللہ پاک ان کی خالی جھولیوں کو بھر دیتا ہے، ان کے گھروں میں بہاریں آتی ہیں، ان کے گھروں میں خوشحالیاں آتی ہیں۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو آج جمعہ کے دن کر لیں، یا آپ ہر جمعے کو اس عمل کو 1 منٹ اپنی زندگی کا نکال کر اس عمل کو دے دیا کریں۔ ہر جمعے کے دن یہ کیا جانے والا عمل آپ کی زندگی میں بہاریں لے کر آئے گا۔ جمعے کے 1 منٹ میں آپ یہ اس عمل کو کریں گے، آپ کا پورا ہفتہ خوشحالی میں گزرے گا، غیب سے مال و دولت کی کثرت آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کرنا شروع کر دے گا جس سے آپ کے مالی مسائل حل ہوتے جائیں گے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اللہ کا نام پکارتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، تو اللہ غیبی آپ کے اپنے ہی رشتہ داروں میں سے، آپ کے اپنے ہی ملنے والوں میں سے کسی بندے کو وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے اور وہ آپ کی جیب میں پیسے ڈال دیتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں سے پیسوں کا ایسا انتظام ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کا دل خوش ہوتا ہے، آپ کا یقین اور بڑھ جاتا ہے۔ ہم اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جمعے کا خاص عمل آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، لیکن عمل کرنے سے پہلے، عمل کو سننے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کوئی عمل کیا کریں تو دل کی گہرائیوں سے کیا کریں، پورا فوکس ہو کر اس عمل کو کیا کریں، اللہ کی ذات پر اعتماد رکھتے ہوئے اس عمل کو کیا کریں کہ کوئی ایک ذات ایسی ہے جس کے قبضہ قدرت میں سب کی جان ہے، جو 1 لمحہ میں اگر چاہے تو انسان کی قسمت پلٹ سکتا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کرتے وقت 1 رتی برابر بھی شک ذہن میں نہیں لے کر آنا، دل کو ڈاماڈول نہیں کرنا، بلکہ دل کی گہرائیوں سے اس عمل کو کرنا ہے، پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ دل میں یہ نہیں سوچنا کہ ہم یہ وظیفہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارا عمل قبول ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہمیں پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے، پتہ نہیں ہمارے مالی مسائل حل ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ پتہ نہیں کہ یہ جو کنڈیشن ہے، یہ جو صورتحال ہے، یہ ہمارے راستوں میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ جب انسان کا اعتقاد ڈاماڈول ہو جاتا ہے تو وہاں پر ہی سب سے بڑی رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کے آڑے آتی ہے۔ لہٰذا آپ نے پورے خلوص کے ساتھ اور پورا فوکس ہو کر اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اللہ تعالیٰ کی شان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ سے
کوئی بھی ایک حصہ اس عمل کا کہیں چھوٹ نہ جائے۔ آپ اس عمل کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے گا اور اس کی ترتیب کو، اس کی ترکیب کو، اس کے پڑھنے کے طریقہ کار کو اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ جس طریقے سے ہم آپ کو اس عمل کو بتا رہے ہیں، بالکل اسی طریقے سے آپ اس عمل کو کر لیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے کوئی وقت کی پابندی نہیں، کوئی جگہ کی قید نہیں، کوئی شرط نہیں، صرف پابندی ایک بات ہی کی ہے کہ آپ اس کو ہر جمعے کے دن اس عمل کو کر لیا کریں۔ جب بھی آپ جمعے کی نماز پڑھ کر فارغ ہوں، میری بہنیں جو گھر میں نماز ادا کرتی ہیں، ظاہر ہے وہ جمعہ نہیں پڑھیں گی، وہ گھر میں ظہر کی نماز پڑھ کے اس عمل کو کر لیں، اور میرے بھائی جو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، وہ وہاں پر اس عمل کو کر لیں۔ جمعے کی نماز کے بعد کسی وقت بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ وظیفہ کرنا شروع کریں، اس بات کو دیکھ لیجئے گا کہ کوئی بھی وہاں پر آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، کوئی بھی آپ کا ذہن جو ہے وہ منتشر نہ کرنے والا ہو، کیونکہ تھوڑے ہی وقت میں ہونے والا وظیفہ ہے۔ پرسکون ہو کر اور فوکس ہو کر آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی قسمت کو سنوار دے گا۔ اب آپ اس عمل کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں تاکہ وظیفہ کرتے وقت کوئی غلطی نہ ہو۔ آپ نے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد، اور میری بہنیں جو گھر میں ظہر کی نماز ادا کرتی ہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا نماز میں پڑھا جانے والا درود پاک، درود ابراہیمی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی جو بھی آپ کو ایزی لگے آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آپ لوگوں نے پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں، یا تسبیح اگر نہیں ہے تو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر اس عمل کو کرنا شروع کر دیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کا صفاتی نام یا رزاقو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو آپ نے 11 مرتبہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کے پڑھ لینا ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے بہت زیادہ رزق عطا کرنے والے۔ جب آپ یا رزاقو پڑھیں تو اللہ پاک کی یہ صفت بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ پاک بہت زیادہ رزق عطا فرمانے والا ہے، وہ چاہے تو پل بھر میں رزق کے ڈھیر لگا دے۔ 11 مرتبہ آپ نے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو پڑھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ یا رزاقو پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا اللہ یا اللہ یا اللہ کی کر لینی ہے۔ یا اللہ جو ہے یہ جمعے کے دن کی خاص تسبیح ہے، جو بھی یہ تسبیح کرتا ہے اللہ پاک اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ کر دیتے ہیں۔ یہ وظیفہ اب آپ کا مکمل ہو گیا۔ وظیفہ کرنے کے بعد، ختم ہونے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگنی ہے، اور آپ کے جتنے بھی مالی مسائل ہیں، مالی مشکلات ہیں، ان کو اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، اللہ کی سپرد کر دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس وظیفے کے صدقے میں آپ کی تمام مشکلات کو، آپ کے تمام مسائل کو حل کر دیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اس وظیفے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ اس وظیفے کو لازمی ہر جمعہ کے دن کر لیا کریں، 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ پاک کے 99 بابرکت ناموں سے کوئی ایک نام بھی کمنٹ باکس میں تحریر کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔